ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے سچر کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے لائی گئی اور ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس دیش میں دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہیں تو ہماری پسماندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ ملکوں کی آزادی کے بعد بلا شرکت غیرے کانگریس 40-45 سال تک حکومت کرتی رہی۔ اگر مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے سنویدھان میں دیے ہوئے جو دی ہوئی مراعات ہیں اگر ہم مسلمانوں کو دی گئی ہوتی تو آج ہم اتنے پسماندہ نہیں ہوتے۔ کافی دیر سے میں یہ گفتگو کر رہا تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوگی اور اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر کے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک باوقار باعزت زندگی ہمیں نصیب ہو، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی قیادت خود بنانی پڑے گی۔ آسمان سے کوئی قائد نہیں آئے گا، ہم ہی لوگوں میں سے قائد اٹھیں گے اور ہمیں ان کی آواز کو مضبوط کرنا ہوگا، ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہوگا اور ان کے قدم سے قدم ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر کے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ آج ملک میں ہم لوگ اقلیتوں کے لیے اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے، پارلیمنٹ سے لے کر کے ایک عام انسانوں کے مجمع تک، تو وہ بیرسٹر قائد ملت نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے حق کے لیے، اقلیتوں کے حق کے لیے ہر جگہ آواز بلند کرنا اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ قائد ملت کی ذمہ داری تھی، قائد ملت اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہوں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے کے لیے کوئی آواز بلند کر رہا ہے، ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی آواز کو مضبوط کریں، ان کے ہاتھوں کو طاقت پہنچائیں، تب جا کر کے ہمارے لیے کوئی باعزت باوقار راستہ بن سکے گا۔ آج ہمارے اسٹیج پر نقیب ملت قائد ملت اسد الدین اویسی صاحب موجود ہیں اور جن کا بڑی شدت سے آپ انتظار کر رہے تھے، اور عنقریب وہ گھڑی آنے والی ہے کہ وہ آپ کے درمیان اپنا درد دل رکھیں گے اور آنے والے مستقبل کے لیے اپنا لائے عمل رکھیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سمجھیں، ان پر اعتماد اور بھروسہ کریں اور ان کو طاقت اور قوت دے کر کے اپنے لیے باعزت باوقار راستہ طے کریں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں، حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔